اللہ کے فضل سے ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر بھی ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اہل بیت کرام کا ذکر بھی ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت علی کا شمار اہل بیت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر موجود ہیں۔ 3 خارجیوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا مجھے حضرت علی کو شہید کرنا ہے، دوسرے نے کہا مجھے حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنا ہے، تیسرے نے کہا مجھے حضرت عمرو بن عاص کو شہید کرنا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جس نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، یہ خارجی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، 17واں رمضان تھا، آپ صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ آپ کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ صبح کے وقت میں رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، بیٹے حسن میں نے رات خواب دیکھا اور خواب میں نے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، اور رسول پاک علیہ السلام سے میں نے خواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا اور سخت نزاع برپا کر دیا، جھگڑا فساد کا یہاں پر ماحول ہے، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس طریقے سے دعا کی، یا الہ العالمین، اے سارے جہان کے پالنے والے، مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر کسی ایسے شخص کو مسلط فرما دے جو برا ہو، برے شخص کو ان لوگوں پر مسلط فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے امام حسن سے بیانی فرما رہے تھے کہ ابن نباح مؤذن نے الصلاۃ الصلاۃ پکارا، نماز 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 نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح کے وقت میں نماز فجر کے لیے جاتے تو لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار کرتے ہیں اور آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم، وہ سامنے آ جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا خطرناک وار کرتا ہے، ایسا خطرناک وار کرتا ہے تلوار کا، آپ کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کن پٹی تک کٹ جاتی ہے اور تلوار دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی خطرناک تلوار ماری، پیشانی کٹی اور تلوار کہاں پہنچی؟ دماغ پر جا کے ٹھہری، پیشانی کاٹ دی کن پٹی تک۔ تلوار نے عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے ہی تلوار لگی، آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی میں اب ان سے بہتر لوگوں میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے تلوار ماری، چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر کے آپ کے پاس تشریف لائے اور اس عبد الرحمن بن ملجم قاتل کو پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت مردود زمانہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تلوار ماری تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے امام حسن کو تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے حسن
میری 4 باتوں کو 4 باتوں کے ساتھ میں یاد رکھ لینا، یعنی گویا کہ آپ وصیت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے حسن سنو، پہلی بات اس میں سے یہ ہے، سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی ہے۔ سب سے بڑی مالداری مال ہونا نہیں ہے، سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ انسان کی عقل کامل ہو، انسان پورے طور پر عقل مند ہو۔ کہا بیٹے سب سے بڑی تونگری، سب سے بڑی مالداری عقل کی توانائی۔ دوسری نصیحت وصیت یہ تھی، بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی تنگ دستی نہیں، یعنی انسان بے وقوف ہے تو گویا کہ بہت بڑا مفلس اور تنگ دست ہے، اس لیے کہ کچھ کا کچھ وہ فیصلہ کرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹے میری تیسری بات یہ ہے، غرور و گھمنڈ تکبر یہ سب سے سخت وحشت ہے۔ وحشت کا مطلب درندگی، وحشت کا مطلب حیوانیت، وحشت کا مطلب جہالت۔ آپ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے، سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے عادت، خصلت، تو سب سے عظیم خلق، سب سے بڑی خصلت، سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا اچھا اخلاق کرم ہے، یعنی بھلائی ہے، مہربانی ہے، کہ سب سے اچھا اخلاق یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بھی پیش آؤ۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں والد محترم، اور 4 باتوں کے ساتھ آپ کی 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے حسن سنو، وہ 4 باتیں یہ ہیں، احمق کی محبت سے بچو، بے وقوف کی محبت سے بچو، اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن فائدہ پہنچانے کے چکر میں وہ تمہیں نقصان پہنچا دیتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ فائدے کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، اس لیے احمق کی، بے وقوف کی دوستی سے بچو۔ وہ کہتے ہیں نا نادان کی دوستی جی کا جنجال، یہی ہے وہ کہ دشمن تو اگر عقل مند ہوتا ہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، اور دوست بے وقوف ہو تو اس سے وہ تو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن بے وقوفی کی وجہ سے وہ نقصان اس سے پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احمق کی دوستی سے بچو کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جھوٹے سے پرہیز کرو، جھوٹے سے بچو، جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں دور کی چیز پاس اور پاس کی چیز تمہارے لیے دور کر دیتا ہے۔ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور دکھاتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو کام پر لگایا، ہمارا فلاں کام کر دینا، کب کرنا ہے؟ کل کر دینا، ٹھیک ہے، کل شام تک کام نہیں ہوا، آپ نے کال کی، کہا آج تو نہیں ہوا، آج میں بزی تھا، پرسوں کرتے ہیں، پرسوں پھر کال کی، کہا چونکہ مصروفیت ہو گئی پرسوں کرتے ہیں، ایک دن بعد کرتے ہیں، اگلے دن کرتے ہیں، تو وہ قریب کی چیز کو کہتا ابھی کر دوں گا، تو قریب والی چیز کو وہ دور کر دیتا ہے، اور دور والی چیز کو وہ قریب کر دیتا ہے، اس لیے جھوٹے سے پرہیز کرے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے جھوٹے آدمی سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹے سے پرہیز کرو۔ تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو بھی ترک کروا دے گا جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی، اس لیے بخیل سے بھی پرہیز کرو۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا فاجر سے کنارہ کش رہو، فاجر سے جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے میں جری ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کا خوف ہی نہیں رکھتا، اس سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں بہت کم قیمت کے بدلے تمہیں بیچ دے گا۔
یہ آپ نے اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت سمجھیں یا نصیحت سمجھیں، یہ ان کو عطا فرمائیں۔ اور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی، آپ کے اقوال ذری ہیں۔ اقوال حضرت علی کے نام سے کتاب ہے، توفیق ملے جن لوگوں کو اردو پڑھنی آتی ہے تو پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کا پڑھ کر کے دماغ کھلے گا اور بہت زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے۔ دو تین نصیحتیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جنت میں تو میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیوی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی، گھر والے چاہے کسی بھی عیب میں مبتلا ہو، اگر شوہر کہے تو برداشت نہیں ہے، تو آپ نے اکثری عورتوں کے لحاظ سے فرمایا کہ اپنی بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی نہ کرو ورنہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اور بھی بہت ساری آپ کی نصیحتیں ہیں۔ چنانچہ 17 رمضان مبارک کو آپ کو زخم لگا، پھر جمعہ اور ہفتہ آپ بقید حیات رہے، پھر 19 رمضان مبارک کو آپ کا وصال پر ملال ہوا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 19 کو زخم لگا، پھر آپ 21 رمضان مبارک کو آپ کا وصال پر ملال ہوا۔ حضرت سرکار امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں حضرات نے حضرت علی کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ نے خلافت کے امور انجام دیے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال پر ملال ہوا ہے۔ امام حسن نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر آپ کی تدفین عمل میں آئی، پھر اس قاتل کو عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑا گیا۔ حضرت امام حسن نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور ایک ٹوکرے میں ان کو ڈالا، اس کے جسم کو کاٹ کر کے، اور پھر اس میں آگ لگا۔ یہ انجام ہوا ایک خارجی کا جس نے داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید